ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک ملا تھا دریا کے کنارے، اس کا خوبصورت سا مکان تھا، اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا، اور وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملا اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسانوں کی طرح مچھلی کو باتیں کرتے دیکھ کر ملا حیران رہ گیا۔ چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کہ اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے، اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے۔ اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی۔ شاید کوئی اور ہوتا تھا مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا۔ وہ جنگل میں ہوتا وہ ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا، اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا ہاں میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف طوطا تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ بادشاہ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے اور بادشاہ نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ بادشاہ کے یہ سوال سن کر گھبرا گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا، اس کی راتوں کی نیند بھی اڑ گئی، لیکن اس کے 2 سوالوں کے جوابات بلاخر طوطا اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، مجھے بتائیں، آپ کے پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتا دی کہ کل آخری دن ہے، اگر کل صبح تک میں بادشاہ کے سوالات کے جواب نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے اس نے سوچا، اسے یاد کیا، تھوڑی دیر میں پری حاضر ہوگی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنایا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے ہرکارے بلانے کے لیے ملاح کے گھر پہنچے تو ان کے ساتھ دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح کو ان سوالات کے جواب نہیں آئیں گے، وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر کے ہی رہے گا اور اس سے میں اس کا نایاب طوطا لے لوں گا۔ اس نے پوچھا تم لے کر آئے ہو میرے دونوں سوالوں کے جوابات؟
ملا نے جواب دیا، جی ہاں، آپ نے پہلا سوال پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ جب انسان چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو 2 ٹانگوں سے چلتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور ایک بساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملا کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا ان سوالوں کے جواب کس نے بتائے تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملا کو بہت مال و دولت دی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔